سامعین و ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں، وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود تھیں، جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ نبی نے فرمایا نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، جو تمہیں درد دے، جو تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دے، جو شخص تمہارا جینا حرام کر دے، تم اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان علاقوں پر گئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا لوگو، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی؟ وہ بتانے سے پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ یہ سن کر میرے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، میرے نبی پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطی کرتی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرتی، نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی، خیرات مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اسے کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، اس کا شوہر بیوی کی کوئی بھی خطا معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا یہ دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ 3 دن شوہر بیوی کو روٹی نہیں دیتا تھا، پانی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ مہلک بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی،
اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی، اس نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا۔ اللہ اکبر، ایک وقت آیا اس کی شکل کچھ اس طرح کی بگڑ گئی تھی، اس کی جلد کچھ اس طرح کی خراب ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی شخص اس سے اس کا حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں دیسی گھی کے نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا اور تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کر کے دیکھ، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے، تیری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میں اس بدبخت کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں پہ لپٹ گیا، رو کر کہنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، یا موسیٰ مجھے بتایا جائے آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں نے اسے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا، تو اسے صحت نہیں دینا چاہتا، اسے بیماری میں مبتلا ہی رکھنا چاہتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں اس کی بیوی کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم تین دن بیوی کو روٹی نہیں دیتا تھا، میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ 2 ٹکے کا بندہ ہو کر میری بندے کو معاف نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ جو کسی کو معاف نہیں کرے گا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، بیوی بچوں کی روٹی کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو کھانے کا ٹکڑا مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، بیوی کی ہر ایک چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن تتی ریت کے اوپر کھڑا ہو کے خاک چھانتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے ویلکم کرنے کے ظالم بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ جس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، درد دیا، تکلیف دی، اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔
فرمایا دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے نہیں نہیں میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، تو تو میری نفرت کے لائق بھی نہیں ہے، تو تو میری نفرت کے قابل ہی نہیں ہے، محبت کہاں سے آ گئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ کسی بدبخت عورت نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ نے فرمایا جاؤ اس بدبخت عورت کو لے کر آؤ۔ عورت حضرت عمر فاروق کے سامنے آئی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو وہی بدبخت عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا حضرت میں نے تو سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی تو میں نے کہا ہے نا، جھوٹ تو نہ بولتی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، اللہ تعالیٰ تیرے اس جھوٹ پر بھی تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ فرمایا اگر اس بات پر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بول لیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا تمہارے اس جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دے گا۔ جب شوہر کہے کہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، نہیں بھی کرتی تو کہہ دو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہے لیکن وہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، میرے کریم نبی کا فرمان ہے جو شخص تعلق توڑنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے یہ وہی شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔